جی ناظرین کرام، ہمارا تربیتی سیکشن اور سیگمنٹ کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر، جو کہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آج کس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم حسن اخلاق پر گفتگو کریں گے۔ اچھا عائشہ، کیا حسن اخلاق اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی بلا شبہ، روزہ چونکہ تہذیب نفس کا نام ہے اور اخلاق کا بھی تعلق نفس کی تہذیب کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اس نے یقیناً فلاح پائی۔ تو روزے کا مقصد جو ہے اور حسن اخلاق کا مقصد جو ہے وہ تہذیب نفس ہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تہذیب نفس کی آپ نے بات کی، تو قرآن حکیم اس حوالے سے مزید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ آپ معاف کرتے رہا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ یعنی ایک تو معافی کو عام کرنا حسن خلق ہے، اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینا بھی حسن خلق ہے، اور جاہلوں سے منہ پھیر لینا مراد یہ کہ ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے، اگر آپ ان سے علمی کسی بات میں مباحث کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بار محسوس ہوگا۔ اور وہ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب بھی آپ جاہلوں سے مخاطب ہوں تو ان کو سلام متارکت کریں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی فرمایا کہ میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ جاہلوں سے بحث میں وقت ضائع کروں۔ واہ، کیا پیاری بات کہی۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ تو مزید اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت سے آگاہ کیجیے۔ بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود مجسم نمونہ تھی کہ جس کو فالو کیا جانا مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لائحہ عمل جو ہے وہ قرار دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا میں مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی صورت اور سیرت کو اچھا بناتا ہے، یعنی صورت بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ پھر سیرت بھی اپنی سیرت میں بھی حسن پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کا لقمہ نہیں بنائے گا۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلق سب سے اچھا ہے۔ اسی کو مسند امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا۔ اچھا، ایمان کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو ایمان اور حسن خلق کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ جی بلا شبہ، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث شریف میں بھی بیان کیا کہ مومن کی جو پہچان ہے یا اس کا جو سب سے بیسک ایک پوائنٹ ہے وہ حسن خلق ہی ہے۔ اور جو بھی شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا وہ مومن ہوا۔ اور قرآن مجید نے جیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو نمونہ قرار دیا، تو جو بھی ایمان لائے گا اس کے لیے پھر وہ ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، اور ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے بھی وہ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے کی جب کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا اخلاق ایک خلق حسنہ کے طور پہ سامنے آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان حسن اخلاق کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بروز محشر جب ترازو میں نامہ اعمال رکھے جائیں گے تو جو سب سے وزن دار چیز ہوگی نامہ اعمال میں وہ کیا ہوگی؟ حسن اخلاق سبحان ہوگی۔ اللہ، اسی کے سبحان ساتھ اللہ۔ حضرت اسامہ بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں سامعات کی گوش گزار کروں گی، جس کو مسند امام احمد بن حنبل میں ہی درج کیا گیا ہے کہ دیہاتی لوگ حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے اس میں سے بہتر چیز کیا ہے؟
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. سبحان اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف جو کنز العمال میں درج ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق انسان کی نیک بختی میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اچھے اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور بہت ساری فضیلتیں بھی آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتائیں. تو اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، برے اخلاق کی طرف اگر ہم آتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا وعیدیں موجود ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں؟ جی بلا شبہ ایک تو جو واقعہ ہم علماء سے سنتی بھی رہتی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں مذکور بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ آج کیا مانگتی ہیں، جو مانگنا ہے مانگیں. تو جب سیدہ نے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دیکھی تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کروں، تاکہ جو ہے یہ نہ ہو کہ میں کوئی چھوٹی چیز مانگوں اور والد سے میں مشورہ کر لوں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئیں اور آپ نے کہا کہ یار ابا جان مجھے بتائیے کہ میں کیا چیز مانگوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے گا کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اس میں سے کوئی ایک بات مجھے عنایت کر دیجیے. اور پھر وعدہ لیا کہ بیٹی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ مجھے آ کے بتانا. آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی گزارش کو سنا تو کہا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو شخص آپ کی امت میں سے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت دوں گا. جب سیدہ نے یہ بات سنی تو سیدہ جھوم اٹھی، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں توجہ سے تو اس کا بھی ٹوٹا ہوا دل جڑ جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جب فرمانے جاں فضا سنا تو آپ والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور جا کے کہا کہ ابا جان یہ تو بات بن گئی، تو اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا اگر کسی نے کسی کا ٹوٹا دل جوڑ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے اور کہا کہ بیٹی تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا پلٹ کر نہیں دیکھا. جو کسی کا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب کے جنت جائے گا، تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھا تو بغیر حساب کے جہنم ملے گی. تو اس لیے اخلاق حسنہ ہمارا رویہ ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بغیر حساب کے ہماری نمازیں، ہمارے حج، ہماری باقی تمام اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں اور ہماری زبان کی سختی یا کسی کا دل دکھانا ہمیں جہنم کی گڑھوں میں نہ لے جائیں. اسی کے ساتھ مجمع الزوائد کی ایک روایت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے. یعنی اخلاق کا اچھا ہونا کس قدر معنی رکھتا ہے. اچھا آپ ذکر کر رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس حوالے سے اگر ہم امہات المومنین کا اسوہ دیکھتے ہیں حسن اخلاق کے حوالے سے تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی بالکل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں تو قرآن نے کہا نا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو آپ کا مقام جو کہ امت کی بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بننا تھا، تو آپ بہت بلند اخلاق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں بھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی، کیونکہ ان کی تربیت ہی آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہے. ان کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ تھا کہ جس گھرانے سے پوری دنیا کو نور ملا. اگر ہم دیکھتے ہیں سخاوت میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں ان ایک زوجہ کو ام المساکین کا لقب دیا گیا. اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو آپ کے پاس 70,000 دراہم آئے اور آپ کے اپنے کپڑوں میں پیوند تھا، اس کے باوجود آپ نے وہ سب کے سب خیرات کر دیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا تیسرا بڑا حصہ دیکھیں نا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گرد اتنا دیوانوں کا ہجوم نہ ہوتا. تو دین کا تیسرا حصہ امہات المومنین کے ذریعے ہم تک اگر پہنچا ہے تو آپ کی طبیعت کی وہ کیا چاشنی ہوگی کہ جس نے عرب خواتین کو، جس میں اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ کتنی سخت خواتین ہوتی تھیں. اگر ہم حضرت ہندہ کا دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے جو مسئلہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے موقع پر، اور اتنا سخت دلی، اور پھر جب ہم انہی کو اسلام کے دامن میں آتا ہوا دیکھتے ہیں، اور امہات المومنین کے ذریعے ہی یقیناً یہ دین خواتین اسلام تک پہنچا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہریہ کے بعد بہت سے ایسے محاذ ہیں جن میں فتح جو ہے ان کے پیچھے حضرت ہندہ کا کردار نظر آتا ہے۔ اچھا، بزرگان دین کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں حسن اخلاق کے حوالے سے، تو ہمیں کیا اقوال اور کیا فرمان دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں؟ سلمہ، اگر ہم دیکھیں نا تو دو الفاظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ تو اگر ہم شریعت کا دیکھیں اسلامک لا کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اگر ہم تصوف کے حوالے سے یا طریقت کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت کنعانی علیہ رحمہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ تصوف اچھے خلق کا نام ہے، تو جو آدمی تمہارے خلق کو زیادہ کر دے گا گویا وہ تمہارے تصوف کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت واسطی علیہ رحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ خوشی اور سختی دونوں حالتوں میں مخلوق کو راضی کرنا حسن خلق ہے، یعنی انسان کے حالات اچھے ہیں تو بھی مخلوق اس سے راضی ہو، اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کے حالات کی کرواہٹ جو اس کی وجود میں آ گئی ہے وہ لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسوہ دیکھتے ہیں تو بابا فرید علیہ رحمہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، اپنی مسند پر بیٹھے تھے، کہ آپ نے دیکھا کہ دسترخوان صوفیاء کا جو ایک لنگر کا ایک انتظام ہے، اور کہا کہ پہلے طعام، پھر سلام، پھر کلام، کہ سب سے پہلے اگلے کی جسمانی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو یہ جو تصور ہمیں ملتا ہے، تو اسی طرح محفل تھی اور دسترخوان بچھا ہوا تھا کہ ایک شخص آ کے بیٹھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب جب وہ آ کے بیٹھا تو چونکہ گروپس میں کھایا جاتا تھا تربیت کے لحاظ سے تاکہ آپس میں محبت بڑھے اور الفت بڑھے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہ بیٹھا، اور حضرت صاحب کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو کوئی ادب کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ بیٹھا کہ پیر صاحب ہیں اور ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بابا فرید نے اپنی نشست کو چھوڑا اور اس اچھوت کے پاس آ کے بیٹھے اور کہا، میاں کھاندہ کوئی تیرے نال بھی نہیں تے میرے نال بھی نہیں، اگر اجازت دیویں تے تیرے نال میں نہ بیٹھ جاواں۔ واہ! جب یہ اس نے سنا تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ حضرت 2 منٹ صبر کریں، اور باہر گیا، غسل کر کے آیا تو کہا کہ پہلے کلمہ پڑھائیے تاکہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ کھا سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آج کل کی خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو حسن اخلاق کے بارے میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اولاد کی تربیت کیونکہ خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نسل نو ایک عورت کی گود میں پرورش پاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ ایک خاتون بہت عبادت گزار ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ معمولات میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق ان کے ہمسایوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرائض، واجبات اور سنت موقدہ تک تو ادا کرتی ہیں لیکن نوافل کی زیادتی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، لیکن ان کے ہمسائے ان سے راضی ہے، وہ بولتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، یا لوگ ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس پہلی خاتون کا ذکر کیا گیا جو عبادات میں تو زیادتی کرتی ہیں مگر حسن اخلاق کے بارے میں کمزور ہے، وہ جہنمی ہے، لیکن جس دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو فرائض و واجبات ادا کرتی ہیں لیکن جو ہے ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اچھا، نرمی سے بات کرنے کا بھی آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا نرمی سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ بھی حسن اخلاق کے زمرے میں آئے گا؟ جی بلا شبہ، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو دین ہم تک پہنچا اس میں تو ایک بڑی خوبصورتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ اپنا دربار لگایا کرتا تھا اور علم دوست بادشاہ تھا، اس نے اپنے دربار میں علماء کا ایک وفد بٹھاتا تھا تاکہ اگر کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہو تو وہ اس کو ٹوک دیا کریں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا، ایک عالم دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت سختی سے ہارون رشید کو ٹوک دیا۔ اب لوگ ان کی جرت پہ جو ہے وہ ان کو ایک دے رہے تھے کہ کیا جرت ہے اور کیا ہے کہ بادشاہ کو روک دیا، داد و تحسین دے رہے تھے، لیکن ہارون رشید نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے وہ معزول کر دیا جائے۔ اب لوگ سمجھے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون رشید کے خلاف بولے ہیں، اس وجہ سے معزول کر دیا گیا۔ تو ہارون رشید نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ حضرت آپ علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے بہتر شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر شخص یعنی فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ نرمی سے بات کرنا. واہ. تو آپ کے لہجے میں یہ سختی کیوں آئی؟ تو بیسیکلی جب لہجہ نرم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے. آج جو بلکہ میں اگلے دن ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی تو مجھے ان کی اس بات نے بڑا لطف دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کی پہلی جب رات آئی تو میں درس سے قرآن دینے کے لیے گیا مسجد میں, تو مجھے ایک پرچی ملی. پرچی پہ لکھا تھا کسی نوجوان لڑکے کا نوٹ تھا کہ حضرت اس مسجد کے پکے نمازیوں سے کہہ دیں کہ جب ہم موسمی نمازی نماز پڑھنے آئے تو ہمیں گھورا نہ کریں, اس سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو شاید ہم پھر دوبارہ آنے کی جو ہے وہ ہمت نہ کریں. تو بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے نا سلمہ, تو ہم جو بہت زیادہ مطلب کوشش اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ویسے تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی موسمی لوگ ہیں یا اس قسم کے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں نیتوں کا نہیں علم ہوتا. تو ہمیں اس لحاظ سے بھی محتاط ہونا چاہیے کہ کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا ادا. نمازیں جو ریگولر پڑھی جا رہی ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ اللہ کریم جانتا ہے. جی بلا شبہ. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے تاکہ اس میں ملوث نہ ہوا جائے. لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ ایک پیر صاحب کے پاس گئے نا, تو وہ پیر صاحب جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی ان سے سلام نہیں کیا کرتے تھے. تو جب آپ نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو شرف ملاقات نہ ملا, تو علامہ اقبال یہ کہتے ہوئے آ گئے کہ پیر صاحب کو میرا پیغام دے دیجئے گا کہ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے صاحب, گناہگار سے نہیں. تو پھر وہ پیر صاحب کو اپنی بات کا جب احساس ہوا تو انہوں نے خود علامہ اقبال سے ملاقات کی ترکیب بنائی. تو بیسیکلی ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دین سے دور کرے. اچھا, نرمی کی ہم بات کر رہے تھے کہ نرم لہجے میں بات کرنا بھی حسن اخلاق ہے. تو ہمارے ہاں خواتین جب بازاروں میں جاتی ہیں یا شاپ کیپرز کے پاس جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ لہجے میں نرمی آ جاتی ہے, تو اس ضمن میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. جی یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ طرف اشارہ کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو حکم دیا اور ان کی وساطت سے ہم تک جو حکم پہنچایا وہ یہ تھا کہ جب نامحرم سے بات کی جائے تو آواز میں سختی رکھی جائے تاکہ کوئی آپ کے لہجے سے غلط جو ہے وہ نقطہ نہ نکالے اور اس کے دل میں خرابی پیدا نہ ہو. مجھے ایک شعر بہت پسند ہے کہ بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اپنے لہجے کو سخت کرنا ہے اور کہاں پہ اس میں نرمی لانی ہے تاکہ ہم فتنوں کو جو ہے وہ بڑھنے سے جو ہے اسی جگہ پہ روک دیں. اچھا, تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرے تھے. خاتون خانہ کا جو حسن اخلاق ہے وہ ان کے بچوں کی تربیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جی بلا شبہ وہی ہم نے جو پہلے بھی پروگرامز میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہے, چونکہ خواتین ہماری سامعات کے لیے ہی بیسیکلی یہ پروگرام ہے, تو اس میں ہم یہ کرتے رہے کہ چونکہ بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے ماں نے کس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا, اس کے نالج میں وہی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی اس سچویشن کا میرے سامنے مجھے مقابلہ کرنے کی اگر نوبت آ گئی تو میں کیسے ریئیکٹ کروں. تو ماں باپ کو تو یہ بالکل یعنی وہ انہیں تو نا اگر آرٹیفیشل بھی سینیریو اگر کریٹ کرنا پڑے, چونکہ وہ بعد میں انشاءاللہ ان کی عادت اور پھر عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا, تو انہیں یہ کرنا چاہیے انٹینشنلی کہ بچے کوئی ایسا میسج نہ لے لیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اخلاق پر کوئی بھی جو ہے وہ نیگیٹو چیز یا نیگیٹو امپیکٹ پڑے. اچھا, یہاں عائشہ ایک نقطہ اور بھی ذہن میں آتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور جس طرح سے خاتون خانہ پر ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے امور خانہ داری میں, اسی طرح سے جو ہمارے گھر کے ملازمین یا ہمارے ہیلپرز جو ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان پر بھی بلا شبہ کام کا بوجھ نسبتاً بڑھ جایا کرتا ہے. تو اس صورت میں کس طرح سے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے یا اس میں کیا ایلیمنٹ حسن اخلاق کا ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ سلمہ, یہ پھر دوبارہ آپ نے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ پارٹیز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں یا ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے دیگر فیملی کے ممبران ہوتے ہیں یا دنیا داری کے جتنے بھی امور ہیں, ہم ان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بیسٹ ان کے سامنے ظاہر کریں. لیکن وہ لوگ جو ہمارے زیر نگی ہوتے ہیں یا ہم ان پہ باس کی حیثیت رکھتے ہیں, جو ہم پر ڈیپینڈ کر جو بالکل جو ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ اتنا ناروا سلوک
اور اتنا ناروا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ شاید انسانیت بھی شرما جائے اور وہ دور جاہلیت کی یاد جو ہے نا وہ کبھی کبھی تازہ ہو جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ مشاہدہ کیا ایک گھر میں کہ ان کے گھر واٹر ڈسپینسر تھا تو لیکن ملازمین کو اجازت نہیں تھی اس میں سے پانی پینے کی. آپ بلیو کریں گی کہ یہ جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے برے اخلاق, تو اس سے بری مثال کیا ہوگی کہ وہ جو آپ کے گھر کو صاف کر رہا ہے وہ آپ کے صاف پانی میں سے ایک گلاس بھی نہیں پی سکتا. اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ جو تازہ کھانا ہے, جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملازمین کا تم پہ حق ہے, جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو انہیں پہناؤ. سبحان اللہ. اسی قسم کی تاکیدیں ہمیں ملتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ تازہ کھانا اپنے لیے اور جو باسی کھانا ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ ملازمین کو دے دیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں نا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا, اور گھر میں اگر کبھی برتن مجھ سے ٹوٹ جاتا یا کوئی نقصان ہو جاتا, امہات المومنین اس سے قبل کہ مجھے کچھ کہتی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جانے دو, اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی. سبحان اس کو اس چیز سے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا. تو آج جو لیکن میں نے یہاں پر یہ چیز بھی دیکھی ہے عائشہ کہ ملازمین سے اگر برتن ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو ان کی اجرت میں سے اس کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر قیامت کے دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ ہمارے مالک نے ہماری نیکیاں کاٹنا شروع کر دیں کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں, استغفر اللہ, تو ہم کدھر جائیں گے؟ استغفر اللہ. اس لیے ہمیں اپنے ماتحتوں کے اوپر وہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا قیامت کے دن ہم خود سہ سکیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی عادت یہ تھی کہ وہ بستر پر منو گلاب کی پتیاں پھیلایا کرتا اور اس کے اوپر وہ سویا کرتا اور اس کی خوشبو میں مہک میں اسے نیند آتی. اچھا. ایک دفعہ کنیز بچھا رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ایک لطف ہے, میں بھی ذرا 2 لمحوں کے لیے محسوس کروں. اور اس نے جو ہے نا وہ جیسے ہی اس کے اوپر وہ لیٹی کہ بادشاہ آ گیا, اور بادشاہ نے جب دیکھا, کیونکہ اس کی آنکھ لگ گئی اس کے اوپر نا لیٹتے ساتھ ہی اس مہک میں, تھکی ہوئی تھی دن بھر کی. جب بادشاہ آیا تو بادشاہ کے بستر پر ایک کنیز, تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کوڑے مارے جائیں. اب جب کوڑے اسے لگتے تو وہ ہنستی بھی اور روتی بھی. بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کا یا تو توازن عقلی خراب ہے, یہ کیا بات ہے کہ روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. تو جب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اپنی کیفیت کے بارے میں, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت انسان ہوں, جب لگتا ہے کوڑا درد ہوتی ہے رو پڑتی ہوں, اور ہنستی اس بات سے ہوں کہ 2 لمحوں کے لیے لیٹی اور مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں, تم اتنے سالوں سے لیٹ رہے ہو, تمہارا حال کیا ہوگا. واہ. تو اس لیے جب بھی ہم اپنے ماتحتوں سے کوئی سلوک کریں ایسا, تو ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے ماتحت ہیں, کیا اس نے اگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم سہ پائیں گے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. عائشہ بہت بہت شکریہ, اور ایک مرتبہ پھر آپ کی تربیتی گفتگو کا بہت لطف آیا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری سامعات نے بھی آپ کی جو سیر حاصل گفتگو ہے اس کو غور سے سنا بھی ہوگا, اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی اپنی زندگی میں وہ کریں گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین.